اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت شکر گزار ہیں آپ تمام خواہران کے، برادران کے، اور جو اس پروگرام کے بانی ہیں، خصوصاً مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ کہ جو ناچیز کے لیے موقع فراہم کیا کہ یہاں پر آپ سے گفتگو کی جا سکے۔ موضوع بہت وسیع ہے اور وقت بہت محدود، لیکن میں شکر گزار ہوں مولانا ذیشان صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے کسی حد تک میری مشکل کو آسان کر دیا، چونکہ خرافات کے ضمن میں انہوں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہ یہی میرا موضوع ہے۔ جو بیجا رسمیں ہیں وہی خرافات ہیں۔ تو مختصر طور پر مجھے یہ عرض کرنا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 22۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم ہدایت قبول کر لو، دیکھیے غور کیجئے گا، مختصر گفتگو کرنی ہے، موضوع بہت اہم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جن چیزوں پر پایا ہے، ہم نے ان چیزوں کے اوپر انہیں پایا ہے اور اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو بیجا رسمیں ہیں یا خرافات کہہ لیجئے جو رائج ہوتی ہیں، یہ ہدایت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی حق کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو پہلے سے اس کے ذہن میں ایک چیز راسخ ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے چلے آئے ہیں، بھلا اتنے عرصے تک انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے، وہ کیسے غلطی پر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک عرصے تک اپنے آباء و اجداد کو دیکھا اور ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ تو ایسے انسان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اور دیکھیے مقدمہ وغیرہ بہت مختصر میں عرض کروں گا، لیکن انتہا یہ ہے، سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ رسمیں رائج ہو جاتی ہیں تو یہ دینی فرائض کا جو ہے وہ مقام لے لیتی ہیں۔ انسان ان رسموں کے اوپر عمل کرتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میں دین کے اوپر عمل پیرا ہوں، میں دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں، اگرچہ وہ دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، حق کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ باطل کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اس بحث کو چھوڑتے ہوئے کہ یہ کس طرح وجود میں آتی ہیں، حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر نے ایک حدیث میں ہمیں متوجہ کیا تھا، 1400 سال پہلے متوجہ کیا تھا، بلکہ تنبیہ کی تھی کہ دیکھو ایک دور ایسا آئے گا اور اس وقت سے تمہیں یعنی ہوشیار رہنا ہے اور ایک خاص اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کیف بکم اذا فسدت نساؤکم وفسقا شبابکم۔ اصحاب کرام کے درمیان پیغمبر نے فرمایا کہ کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ خواہران سے گزارش ہے تھوڑا توجہ دیں، گفتگو بعد میں کیجیے گا، کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اذا فسدت نساؤکم، جب تمہاری خواتین فاسد ہو جائیں گی، وفسق شبابکم، اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے۔ 1400 سال پہلے حضور اصحاب کے درمیان کہہ رہے ہیں وَلَمْ تَعْمَرُوا بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنْ مُنْكَرٍ، تم امر بالمعروف نہیں کرو گے اور نہیں عن المنکر نہیں کرو گے۔ اصحاب نے تعجب سے سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ نے ہمارے اوپر حق اور باطل واضح کر دیا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، حق کی طرف دعوت دینا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، باطل سے روکنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، تو کیا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب ہم امر بالمعروف نہ کریں اور نہیں عن المنکر نہ کریں؟ کیا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں، جب یہ کہا تو پیغمبر نے کہا نعم وَشَرُّ مِن ذَلِكَ، یہی نہیں اس سے بھی برا وقت آنے والا۔
اصحاب کو تو اسی پہ تعجب ہوا تھا کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے. رسول نے کہا اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے. فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرْ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم امر کرو گے، حکم کرو گے تو منکر کا کرو گے، برائی کا حکم دو گے، اور جب تم روکنا چاہو گے وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ، جب تم روکنا چاہو گے تو اچھائیوں سے روکو گے. یہ اس کے برعکس ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ برائیوں کی طرف دعوت دو گے، برائیوں کی طرف تم بلاؤ گے اور اچھائیوں سے روکو گے. پھر رسول سے کہا گیا یا رسول اللہ ایسا وقت آ جائے گا ہم ایسے ہو جائیں گے، ہم آپ کے کلمہ کو، آپ کی تعلیمات کے زیر سایہ زندگی گزارنے والے. رسول نے کہا نام ایسا تو ہوگا، وَشَرُّ مِن ذَلِكَ، اور اس سے بھی برا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ آخر اس سے برا کیا ہوگا کہ ہم برائیوں کی طرف دعوت دیں گے اور اچھائیوں سے روکیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکرا معروفا. یہ وقت وہ وقت ہوگا کہ جب تم معروف کو منکر سمجھو گے اور منکر کو معروف سمجھو گے. یعنی یہاں پر جو اقدار ہیں وہ بدل جائیں گی، اچھائیاں برائیاں بن جائیں گی اور برائیاں اچھائیاں بن جائیں گی. یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے. اس مقام پر اگر انسان پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے سامنے جو ہے وہ حق اور باطل کی تمیز وہ کھو بیٹھتا ہے. بلکہ تمیز نہیں کھو بیٹھتا، وہ صحیح کو غلط سمجھتا ہے اور غلط کو صحیح سمجھتا ہے. اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ بہت خطرناک ہے، مفصل حدیثیں ہیں اس میں. لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے کیا وہ اس منزل پر ہے یا نہیں ہے اس منزل پر؟ 2-3 مثالیں دوں وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے. آپ دیکھیے کہ آج اگر کوئی ہمارا جوان اپنے سلسلے تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اپنے یہاں ایک پوسٹر لگائے کہ مجھے رقوم شریعہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہماری کوئی بیوہ بہن اگر اپنے گھر کے سامنے وہ لکھے، یعنی بینر لگائے، پوسٹر لگائے کہ رقوم شریعہ سمجھتے ہیں نا، کہ مجھے دیجئے چونکہ مجھے اپنے بچوں کی کفالت کرنی ہے. یا اگر کوئی اپنی بیٹی کی، یعنی جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اگر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رقوم شریعہ حاصل کرے علل اعلان، آپ بتائیں اس کو اچھا سمجھا جائے گا یا برا سمجھا جائے گا؟ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے یا بری نگاہ سے دیکھیں گے؟ اسے بری نگاہ سے دیکھیں گے، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. کیسے لوگ ہیں انہوں نے زکوٰۃ، فطرہ، خمس اور سہم امام ضامن اور یہ رقوم شریعہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کا حق ہے، مستحق ہے، لیکن اس کو حقارت کی نظر سے دینے والا بھی حقیر سمجھ کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے برعکس آ جائیے، کوئی انسان ہمارے معاشرے کا، اور یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے حقوق کو ادا نہ کرے، رسول کے حقوق کو ادا نہ کرے، خمس نہ دے، امام کا حق ادا نہ کرے، زکات اور رشوت کے ذریعے، چوری کے ذریعے اور فراڈ کے ذریعے اور کہہ لیجیے وقف کے مال کے ذریعے کسی بھی، یعنی ایک مال اکٹھا کر لیتا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. وہ معاشرے کا عزت دار انسان ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسہ کس طریقے سے آیا ہے، یہ نہیں دیکھتے. اس کو سب جھک کر سلام کرتے ہیں چونکہ آج اس کے پاس پیسہ ہے. تو شعوری طور پر نہ صحیح، لا شعوری طور پر ہی صحیح، لیکن ہمارے یہاں اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جا رہا ہے. ایک لائق بیٹا، دنیا سے سب کو جانا ہے، ماں باپ اگر دنیا سے گئے، باپ دنیا سے گیا، وہ کھانا نہ کھلائے. ابھی مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ مجلسیں ہو رہی ہیں، کھانا کھلائیں نہ کھلائیں، میں ابھی کسی اس کو وہ نہیں کرتا کہ کھلائیں نہ کھلائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کھانا نہ کھلائے قوم کو، ٹھیک ہے، لیکن اپنے باپ کے واجبات کو ادا کرائے. باپ کے اوپر جو قضا نمازیں ہیں وہ ان کو ادا کرائے، باپ کے اوپر حج ہے اس کو ادا کرائے، جو واجبات ہیں ان کو وہ ادا کرائے، اور کھانا نہ کھلائے. ہم جیسے پیٹ بھروں کو کھانا نہ کھلائے. آپ دیکھیں کتنے اس کی تعریف کریں گے، کیا زندگی بھر جو ہے باپ نے اس کے لیے یہ کیا، لیکن یہ اپنے باپ کی خاطر ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکا. کوئی اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ اس نے حج کرایا ہے، اس نے اس کے واجبات ادا کرائے، نہیں، اس کو نہیں دیکھے گا. لیکن یہ دیکھیں گے، یہ سب دیکھیں گے کہ اس نے کھانا نہیں کھلایا. اس کو صحیح سمجھا جا رہا ہے یا غلط سمجھا جا رہا ہے؟ نکاح کے وقت جب مولانا پہنچتے ہیں، انشاءاللہ خداوند متعال تمام برادران اور خواہران کی جو ازدواجی مشکلات ہیں ان کو برطرف فرمائیں انشاءاللہ. جب مولانا عقد کے لیے پہنچتے ہیں اور کوئی ہماری بہن یا بیٹی ہو، اس سے کہیں
کہ آپ کا عقد جو ہے فلاں ابن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے ساتھ ہونا قرار پایا ہے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کا صیغہ عقد جاری کریں؟ اگر یہ بیٹی، توجہ کیجئے یہ آخری مثال ہے، اگر یہ بیٹی وہاں مولانا سے کہے مولانا جس مہر کی آپ بات کر رہے ہیں ذرا مجھے دلوا دیجئے، اگر وہاں پہ کہے تو کیا ہوگا؟ ہنگامہ مچ جائے گا پورے علاقے میں کہ کیسی تربیت کی ہے اس بیٹی کی کہ جو ایسے موقع پر بھی خاموش نہیں رہ سکی، سب اس کو برا بھلا کہیں گے، جبکہ وہ اپنا واجب حق مانگ رہی ہے اور شوہر نامدار زندگی بھر مہر نہیں دیتے، اس کو کوئی کچھ کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ کیوں نہیں؟ تو کیا ہو رہا ہے؟ جو اچھائی ہے اس کو برا سمجھا جا رہا ہے یا نہیں، اور جو برائی ہے اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے انسان جب اس منزل پر پہنچتا ہے۔ تو دیکھیے، بہت چونکہ مجھے وقت کو نظر میں رکھنا ہے، ہم پیدائش سے لے کر شادی تک اور شادی سے لے کے موت تک صرف رسموں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جو دین ہے وہ بہت کم ہے، شاید اگر آپ دیکھیں تو 20% دین کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا، 80% جو ہے وہ عمل ہوتا ہے رسموں کے اوپر۔ اور مولانا نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی کہ ہماری خواہران کا کردار، چونکہ آج یوم خواتین بھی ہے اور جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا بی بی کا دن بھی ہے، اس حوالے سے میں بھی کچھ خواہران کے حوالے سے ایک دو نکتے عرض کروں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شادی ہی کو آپ لے لیجئے، ولادت کی رسموں کو چھوڑ دیجئے، مرنے کی رسموں کو چھوڑ دیجئے، شادی کو بھی اگر آپ دیکھیں اتنا عظیم امر ہے یہ کہ پیغمبر نے فرمایا ما بنی فی الاسلام اعظم و اکرم من التزویج، شادی سے زیادہ اکرم و اعظم، بڑا اور صاحب کرامت کوئی بنا نہیں ہے اسلام میں، کوئی عمارت نہیں ہے اسلام میں۔ یعنی اس کے سامنے یہ جو رشتہ ازدواج ہوتا ہے، جو شادی ہوتی ہے، اس کے سامنے خانہ کعبہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، کیونکہ رسول نے کہا اس سے بڑی کوئی بنا نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے جیسی یہ دو میاں اور بیوی مل کر بناتے ہیں۔ لیکن اس کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیے رسموں کے حوالے سے سب کے سب اتنی مشکلات ہم نے خود کھڑی کی ہیں کہ ان خود ساختہ مشکلات کے سبب ہر گھر پریشان ہے۔ لیکن اس میں جو خواتین کردار ادا کر سکتی ہیں، عظیم ترین کردار خواتین ادا کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہمارے کہنے کا یہ نہیں ہے کہ ساری بیجا رسموں اور خرافات کی ذمہ دار خواتین ہیں، یہ نہیں ہے، مجھے معاف کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ یہ ضرور ہے کہ خداوند متعال نے خواتین کو ایک اس طریقے کی قوت عطا کی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو ٹھان لے، اگر وہ کسی چیز کو ٹھان لے، مرد اگر ٹھانے، چاہے جو وہ جس رخ میں ہو، چاہے باپ کے رخ میں ہو، شوہر کے رخ میں ہو، بیٹے کے رخ میں ہو، اور اگر عورت جو مد مقابل ہے وہ اس کو قبول نہ کرے، چاہے ماں کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، تو وہ شاید منوا نہ پائے۔ لیکن اگر ایک خاتون ٹھان لے تو اس کا شوہر، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی، ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کام کو انجام نہ دے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب آپ دیکھیں یہیں سے کہ خاتون کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے اسلام کی تبلیغ میں، اور یہاں پر لائق تقدیر و تشکر و قدردانی ہے جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ کہ انہوں نے خواہران کی تعلیم اور تربیت کے لیے اتنے عظیم مرکز کا یہاں پر جو ہے یعنی اس کی بنا رکھی، اس کو قائم کیا۔ الحمدللہ اس سے خواہران جو ہیں فیضیاب ہو رہی ہیں، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ اس میں روزانہ رونق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات بتائیں۔ یہ نہایت اہم ہے، جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تربیت ہوگی تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، عملی طور پر بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو خواہران کی تربیت، بس ایک جملہ اس کے حوالے سے کہوں، اور میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، بار بار میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، تو عزیزان محترم آپ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عورتوں کی تربیت، مردوں کی تربیت کا فقدان اگر معاشرے کو فساد تک لے جاتا ہے تو عورتوں میں تربیت کا فقدان نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر عورتوں میں تربیت نہیں ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ صاحب علم کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو آج اس امر کو کشف کیا گیا، نہیں۔ قرآن کریم نازل ہوا 1400 سال پہلے، قرآن کریم نے نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت ہونے کے بعد جو تھے قوم والے، قبیلے والے، وہ ناراض ہو کے اور بگڑ کے آتے ہیں جناب مریم کے پاس۔ آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء
وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی۔ یہ بچے کی ولادت کیسے ہوئی، یہ لفظی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، سامنے کا کہ نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، یہ جملہ 1400 سال پہلے کا نہیں ہے، قرآن نے نقل کیا ہے اس واقعے کو کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آج 1 جنوری ہے، 2025 شروع ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ عیسوی سال حضرت عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہوا ہے تو 2500 سال ہو چکے ہیں، 2025 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو کہ جب وہ آئے تھے حضرت مریم کے پاس۔ یعنی اس وقت بھی اس وقت کے لوگ 2000 سال سے زیادہ پرانے لوگ اس وقت بھی اس امر کو تسلیم کرتے تھے کہ ماں باپ کی برائی بھی اولاد میں آتی ہے اور ماں باپ کی اچھائی بھی اولاد میں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اچھی بنے تو ہمیں پہلے خود اچھا بننا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے ان میں اچھائیاں ہوں برائیاں نہ ہوں تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب وہ آئے ہیں تو خدا نے کہا کہ مریم تم ان سے گفتگو مت کرنا، اس لیے کہ تم گفتگو کرو گے یہ بحثیں شروع کر دیں گے، مانیں گے نہیں، کٹ حجتی شروع کر دیں گے۔ کہا تم اشارہ کر دو بچے کی طرف۔ اب وہ بچے کی طرف آ گئے اور بچے سے جب سوال کیا تو بچے کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ انہیں شک ہو رہا تھا حضرت مریم کی عصمت میں، حضرت عیسیٰ کو ماں کی عصمت کی گواہی دینی چاہیے تھی، کہنا چاہیے تھا نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں، میری والدہ پاک باز ہیں، وہ صاحب عفت ہیں، وہ مثلا پاک دامن ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں عبداللہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا انہیں جب جواب ملا حیرت بالائے حیرت یہ کہ وہ بھی واپس جانے لگے۔ کیوں واپس جانے لگے؟ ان سے اگر سوال کیا جائے، بھائی سوال تھا ماں کی عصمت کے اوپر، لیکن انہوں نے ماں کی عصمت پر نہ کوئی صفائی دی نہ کوئی دلیل دی، انہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ خاموش کیسے ہو گئے؟ سامنے والے کہیں گے تم جانتے نہیں ہو، جب انہوں نے اپنے نبی ہونے کی گواہی دے دی تو پھر یہ بات تو خود واضح ہو گئی کہ ماں معصوم ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کا نور جو ہوتا ہے وہ گناہگاروں کی صلبوں میں نہیں ہوتا بلکہ سجدہ گزاروں کی پیشانیوں میں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے ایک مرتبہ مولانا پر۔ عزیزان محترم، اگر واقعی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مولانا شیخ قمر عباس صاحب نا آپ جی بڑی اچھی گفتگو کی مولانا نے، دیکھیے ایک چیز، ایک امر کیجئے، جناب سیدہ طاہرہ سے منسوب ہے یہ دن، وہ یہ کہ جو قدم اٹھائیں خدا کے لیے اٹھائیں۔ بی بی کی زندگی کا جو درس ہے، بی بی نے جو ہر مرحلے پر ہمیں درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی یعنی وہ ہوتا تھا، بی بی کی دعا یہی ہوتی تھی اللہم اسألک اللہم انی اسألک بما تحب و ترضى، خدایا میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتی ہوں وہ چاہتی ہوں جو تو چاہتا، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ جب شادی کا مرحلہ آیا ہے، پیغمبر آئے ہیں رشتہ لے کر، کہا بیٹی آپ کے لیے یہ رشتہ آیا ہے، رشتے اور بھی بہت تھے۔ بی بی نے کیا کہا؟ یہ نہیں پوچھا کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، پیسہ کیا، جاب کیا، کچھ نہیں۔ بی بی نے ایک سوال کیا، ارضی اللہ و رسولہ، کہ بابا جان یہ بتائیے کیا اس رشتے سے، بی بی کو پتہ نہیں رشتہ کس کا آیا، کہا یہ بتائیے کیا اس رشتے سے میرا اللہ اور اس کا رسول راضی، اس رشتے سے میرا اللہ اور اس کا رسول راضی ہے؟ اگر راضی ہے، جب وہ آئی ہیں مولا کائنات کے ہاں، خواتین آتی ہیں نا، آنے کے بعد گفتگو کرتی ہے، کہتی ہے آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے رشتے تھے، عبد الرحمن ابن عوف جو اس وقت کا جو ہے وہ کروڑ پتی انسان تھا، اس کا رشتہ بھی آپ کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے بھی کس کو قبول کیا؟ بی بی نے صرف ایک جملہ کہا، رضیت بما رضی اللہ ورسولہ، میں اس پر راضی ہوں جس پر میرا اللہ راضی ہے اور اس کا رسول راضی ہے۔ اگر اللہ کسی چیز پر راضی ہو، رضایت پروردگار عظیم ترین رضوان من اللہ اکبر، یعنی اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے عظیم چیز ہے۔ اگر خداوند متعال کی رضا مل جاتی ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، انسان جب اس کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اس کی رضا کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو خداوند متعال اس کو وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد